بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 19 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں سے جنہیں علم عطا ہوا ہے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر تو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے نکل کر جاتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام سے جن کو علم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، اور شاید اس سے یہ جتانا مقصود ہو ایک دوسرے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم معاذ اللہ توجہ سے نہیں سمجھتے، توجہ سے نہیں سنتے، یا قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ اپنے نفس کی جو ہے وہ خواہشات پر ہی چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کے اندر منافقین کی بری خصلت کا ذکر ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا، یعنی بطور تمسخر کے یہ جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بطور تمسخر جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ابھی آپ نے کیا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ دونوں یہ مطلب مفسرین نے اس کے ذکر کیے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ وہ بطور تمسخر سمجھنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کے سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا تھا، اس لیے وہ باہر جا کر دوسرے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ابھی کیا فرمایا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أَيِ الْكُفَّارِ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے یعنی کفار میں سے، چونکہ منافق بھی کفار ہی ہے، دل سے وہ کافر ہیں، بظاہر زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اسلام لے کر آتے ہیں، اس لیے وہ بھی کفار ہی میں سے ہیں۔ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، أَيِ الْكُفَّارِ نکال کر مصنف نے ہم ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، فی خطبۃ الجمعۃ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، یعنی کہاں سنتے ہیں آپ کی باتیں؟ جمعے کے خطبے وغیرہ میں، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ منافقین ہیں، کفار میں سے وہ منافقین ہیں جو آپ کی باتیں تو سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا، لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ ابن مسعود وابن عباس استہزاءً وسخریۃً، یہ عبارت نکال کر مصنف کی غرض جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرمانا ہے۔ اوت العلم کی مراد بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے علماء صحابہ مراد ہیں، جیسے کہ ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ ان کا کہنا جو ہوتا تھا یہ بطور مذاق کے ہوتا تھا، بطور تمسخر کے ہوتا تھا۔ ماذا قال آنفا بالمد والقصر،
یہ آنفہ کے متعلق مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ آنفہ مد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر مد کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آنفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی بیان فرما دیے الساعہ ای لا یرجع الیہ، یہ عام آنفن کا معنی بیان فرما رہے ہیں کہ الساعہ کہ اس سے ساعت ایک گھڑی مراد ہے، لا یرجع الیہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ آگے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، بالکفر نکال کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر جو مہر اللہ نے لگائی وہ کفر کی مہر ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، فی النفاق یعنی کہ نفاق کے اندر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ والذین اہتدوا وهم المؤمنون، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ والذین اہتدوا ہے یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ وہ مومنین ہیں۔ زادہم اللہ، یہاں پر زادہ کی ضمیر جو ہے وہ اس کا مرجع بیان کر دیا کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ ترقی دی ہے ہدایت کے اندر۔ وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرما دیا۔ الہمہم ما یتقون بہ النار، یہ تقواہم کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں مصنف کہ اس چیز کی ان کو توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اب کیا یہ لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آن پڑے، ان تأتیہم بغتتاً کہ وہ یکا یک ان پر آن پڑے، فقط جاء اشراطها تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، فأنیٰ لہم اذا جاءتہم ذکراہم پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے جو ہے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین کو اور اسی طرح منافقین کو توبیخ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نہ ایمان لاتے ہیں، نہ اعمال خیر میں حصہ لیتے ہیں، اور نہ ہی گناہوں سے بچتے ہیں، اور نہ ہی کوئی انذار یا تبشیر ان کو فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی کسی عذاب کی کوئی وعید ان کو جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، نہ ہی اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جنت کی بشارتیں یا جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان کا وہ یقین بھی نہیں کرتے۔ تو بس اب کیا رہ گیا ہے، قیامت ہی رہ گئی ہے، اسی کا آنا باقی ہے، اسی کے انتظار میں ہے، تو وہ اچانک آ جائے اور قیامت جب آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں، قیامت اگرچہ نہیں آئی لیکن قیامت کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی علامت ہے، اور اسی طرح جو معجزہ شق القمر ہے وہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس سے اشرات سے مراد وہ والی جو ہے وہ علامات قیامت مراد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا خود قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت جو ہے وہ اس طرح ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، گویا کہ قیامت سے اتنا جو ہے وہ آگے میں نکلا ہوا ہوں جتنا بیچ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ اس کی جو ہے وہ بیچ والی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے، تو لہٰذا اتنا جو ہے وہ فاصلہ ہے میرا اور قیامت کا۔ تو لہٰذا قیامت کی نشانی میں جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی۔ اور اسی طرح جو شق القمر ہے
یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تو یہ معجزہ بھی جو ہے وہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس علامات سے، اشراط سے مراد وہ والی علامات قیامت ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ حق واضح ہو گیا ہے، دلائل سے، قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، انتہائی روشن طریقے سے تمام دلائل سے واضح ہو چکا ہے۔ اب ایمان لانے کے لیے یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو قیامت کی نشانیاں تو واضح ہو چکی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یا شق القمر ہے، یا اس طرح دخان ہے۔ کیونکہ اگر قیامت آ جائے گی، اب نشانیاں واضح ہو چکی ہیں اور اب قیامت کا آنا ہی باقی ہے، تو قیامت جب آ جائے گی تو پھر کسی کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ کفار قیامت کے حالات کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو کسی کو بھی جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، کسی کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ تو لہٰذا ایمان لانا ہے تو اب لائیے، نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، حق واضح ہو چکا ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَهَلْ يَنْظُرُونَ ای ما ينتظرون، حل ينظرون کا کی تفسیر بیان فرما دی، ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ ای کفار مکہ، کن کو؟ کفار مکہ کو، یعنی کہ جو کفار مکہ ہے اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ الا الساعۃ، سوائے قیامت کے، ان تاتیہم، کہ وہ ان کے پاس آ جائے۔ بدل استعمال من الساعۃ ای لیس الامر الا ان تاتیہم، یہ جو ان تاتیہم ہے یہ الساعہ سے بدل بن رہا ہے، اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ ان تاتیہم بدل استعمال من الساعۃ، کہ الساعہ سے یہ بدل بن رہا ہے، یعنی لیس الامر الا ان تاتیہم، معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، یعنی کہ اب کوئی صورت باقی نہیں ہے کہ ان تاتیہم بغتہ، کہ اچانک ان کے پاس آ جائے۔ فجأتن، یہ بغتتن کا معنی بیان فرما دیا کہ بغتتن کا معنی ہے فجأتن، کہ اچانک آ جانا۔ فقط جاء اشراطها، اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ علاماتها، یہ اشرات جو ہے اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں مصنف۔ علاماتها سے، اشرات سے مراد علامات قیامت ہیں۔ علاماتها، اس کی علامات ہے، منہا بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشقاق القمر والدخان، ان علامات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور چاند کا پھٹ جانا ہے، اور دخان ہے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ تو آ چکی ہیں۔ تو اشرات جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے، شرطن کہتے ہیں علامت کو۔ تو یہ اشرات جو ہیں یہ ان میں سے بعثت نبوی ہے، انشقاق قمر ہے، اور دخان ہے۔ بعثت نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور اسی طرح قمر کا، چاند کا پھٹ جانا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے، اور جو کہ ظاہر ہو چکی ہے یہ والی علامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ والدخان، تیسری مصنف نے دخان ذکر کی ہے۔ دخان یہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش پر آ چکی ہے، یعنی کہ جو سورہ دخان کے اندر جس بھوک کا اور دھوئیں کا ذکر ہے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلی علامات ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، انشقاق قمر ہے، دخان ہے، تو یہ علامات صغریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ ذِكْرَاهُمْ، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو ان کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ یہ اذا جاءتهم، یہ جو ہے اس کی ضمیر کا مرجع بیان فرما دیا، جاءگی کے، اس سے مراد الساعہ قیامت ہے۔ ذکراہم تذکرہم ای لا تنفعہم، پھر ان کو جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا، یعنی ذکرہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنا جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ میں منافقین کی کون سی بری خصلت کا ذکر ہے؟ نمبر 2، فقد جاء شراطها سے کون سی علامات قیامت مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔